یہ بات نوٹ کی جا رہی ہے کہ پاکستان، چائنا اور کینیڈا بہت تیزی کے ساتھ آپس میں ایگریمنٹس کر رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کی اگزامپل تو متعدد موجود ہیں، لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ کینیڈا آخر کیوں پاکستان کے ساتھ اپنے قربت سے بڑھا رہا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، آپ کے بھی ذہن میں ہوگا، اور ایک عالمی سطح کے پر تاثر پاکستان کا یہ پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر تو بدامنی کے واقعات ہی اتنی تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں کے سیکیورٹی صورتحال مخدوش ہے، تو کوئی بھی بڑا جو ملک ہے وہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے اندر اپنی سرمایہ کاری کرے، یہاں پر اپنے وزیر تجارت کو بھیجے اور ریاست پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کرے۔ لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ کینیڈا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور کینیڈا پاکستان کے اندر آ رہا ہے، اپنے وزیر تجارت کو بھی بھیج رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ایک نہیں بلکہ متعدد معاملات کے اوپر ایگریمنٹس کر بھی رہا ہے اور مزید بھی کرنے کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، کینیڈا کی اس چھپے ہوئے کھیل سے متعلق ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو حال ہی میں پاکستان اور چین کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ کتنا اہم تھا اور یہ کس کے ماتحت ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ہمارے پڑوس سے یعنی کہ بھارت سے خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ دلی پارلیمنٹ کے اندر سٹوڈنٹس نے کافی حد تک وہ وہاں پر جمع ہو چکے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ اپنا تقریباً کنٹرول سنبھال چکے ہیں، اور بھارت نے اپنی فورسز کو الرٹ کر دیا ہے، اس کا کنٹرول جو ہے فورسز کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ کیا بھارت کے اندر بھی ہم کوئی بنگلہ دیش ماڈل دیکھنے کو ملے گا؟ اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ 2 سے 3 خبریں ہیں، تو آغاز کرتے ہیں آج کے اس ویلاگ کا۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 20 جولائی 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ کتنی اہمیت کا حامل یہ ایگریمنٹ تھا، اور پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے اس کے دستخط کیے گئے ہیں، اور یہ کس کے ماتحت یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ ہوا ہے۔ اب اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان اور چین کے درمیان فارماسیوٹیکل شعبے میں $440 ملین کے معاہدوں کی مکمل جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ جو ہے سائن کر لیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات ہمارے سامنے یہ آ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کی معاونت سے 2 روزہ پاک چین فارماسیوٹیکل اینڈ ہیلتھ کیئر B2B انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس کانفرنس میں پاکستان اور چین کی 300 سے زائد فارما کمپنیز، سپلائر، سرمایہ کاروں اور کاروباری نمائندوں نے شرکت کی۔ پاکستان اور چینی نجی کمپنیز کے درمیان فارماسیوٹیکل، بایو ٹیکنالوجی اور مقامی پیداوار کے شعبوں میں تقریباً $440 ملین مالیت کے 9 سرمایہ کاری معاہدوں پر دستخط ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے ان معاہدوں کا باضابطہ مشاہدہ کیا اور دستخط کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ کانفرنس کی مجموعی نتائج کیا تھے؟ 2 روزہ کانفرنس کے اختتام پر کل $850 ملین کے معاہدے طے پائے ہیں، جن میں 16 کنٹریکٹس اور 80 MOUs شامل ہیں۔ ان معاہدوں میں 18 معاہدے جڑی بوٹیوں سے متعلق بھی ہیں، اور $600 ملین کے کنٹریکٹس جو ہوئے ہیں ان میں $250 ملین کے MOUs بھی شامل ہیں۔ اب اس کے فوائد اور توقعات کیا ہیں، اور یہ کس کے زیر نگرانی یہ پروجیکٹ آئے گا؟ اس میں جو اس کے فوائد اور توقعات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مقامی ویکسین اور ادویات کی پیداوار میں اضافہ، خاص طور پر ان میں 13 ویکسینز جن کی پاکستان ابھی درآمد کرتا ہے۔ خام مال کی مقامی پیداوار سے ادویات کی قیمتوں میں کمی اور فورن ایکسچینج کی بچت ہوگی۔ خام مال کے حوالے سے ہم عموماً یہ دیکھتے تھے کہ پاکستان بھارت کے اوپر انحصار کرتا تھا، اور اس کا ایک مثبت نتیجہ یہ بھی ہوتا تھا کہ پاکستان کے اندر میڈیسن جو ہیں وہ سستی ہوا کرتی تھیں۔ لیکن چونکہ بھارت کے ساتھ ہماری ہر قسم کی تجارت بند ہے، یا اگر کہیں تجارت ہوا بھی کرتی تھی تو وہ بذریعہ UAE ہوا کرتی تھی، تو اس کے اندر ویسی لاگت زیادہ آتی تھی، پاکستان کے اینڈ یوزر کو وہ مہنگی ہی ملا کرتی تھی۔ لیکن اب اس کا جو متبادل ہے وہ پاکستان چائنا کے ساتھ کر رہا ہے، اور را میٹیریلز کے اندر پاکستان اور چین ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اور اس سے جو پاکستان کی میڈیکل انڈسٹری ہے یا فارماسیوٹیکلز ہیں، ان میں ادویات جو ہیں کافی حد تک سستی اب ہو سکتی ہیں اس سے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر، روزگار کے مواقع اور کلینکل ٹرائلز اور ووکیشنل ٹریننگ اور میڈیکل ڈیوائسز کی مقامی مینوفیکچرنگ پر بھی توجہ دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ڈریب یعنی کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے عمل کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، جس سے لائسنسز 20 دن میں جاری ہوں گے۔ یہ معاہدے CPEC 2.0 کو آگے بڑھانے اور پاکستان کو علاقائی فارماسیوٹیکل ہب بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ تو یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، آپ اس کی اہمیت اور افادیت اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ کوئی روٹین کا
एग्रीमेंट नहीं था कि दो कंपनीज ने आपस में किया, बल्कि ये एक रियासती सतह की एग्रीमेंट है। और चाइना और पाकिस्तान का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सी पैक 2.0 के अंडर ये प्रोजेक्ट आते हैं, जिसमें मकसद एक ये भी है कि पाकिस्तान को इलाकाई सतह के ऊपर चीन के बाद यहां पर फार्मास्यूटिकल के मैदान के अंदर मजबूत बनाना है। तो ये उसी की तरफ एक कदम बढ़ाने का एक सिलसिला है जो पाकिस्तान और चाइना की मुतादिद फार्मास्यूटिकल कंपनीज के दरमियान एग्रीमेंट जो है ये साइन हुआ है। अब इसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने इन वायदों को सी पैक 2.0 की तरफ बड़ा कदम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह शराकतदारी अद्वियात, वैक्सीन्स और तहकीक और तरक्की में सरमायाकारी को फ़रोग़ देगी। पाकिस्तान को पड़ोसी ममालिक के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का अज़्म भी इजहार किया गया है। उन्होंने चीनी सरमाकारों को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करवाई है। और वज़ीर सेहत ने कहा है कि ये मायदे मईशत और सेहत के शोबे के लिए अहम संग मील हैं। इनसे मुल्की पैदावार बढ़ेगी, दरामदाद कम होगी और आवाम को सस्ती अद्वियात मुयस्सर आएंगी। ये वो बात है जो मैं आपके सामने कर चुका हूं कि पहले पाकिस्तान इंडिया के साथ इन मामलात के आगे ताउन बढ़ाता था और दोनों ममालिक मिलकर पाकिस्तान के अंदर भी अद्वियात सस्ती हुआ करती थी और भारत के अंदर ज़ाहिर है वो सस्ती हुआ करती थी। लेकिन चूंकि भारत के साथ तिजारत बंद होने के बाद जो फार्मास्यूटिकल की कंपनी से पाकिस्तान की, उसको इसमें कोई इनकार नहीं तस्लीम कर लेने में कि एक प्रॉब्लम आई, अद्वियात यहाँ पर महंगी हुई। लेकिन अब पाकिस्तान जो है सी पैक के अंडर रहते हुए चाइना के साथ इस मैदान के अंदर भी तेज़ी के साथ अमल कर रहा है ताकि अद्वियात को यहाँ पर सस्ता किया जा सके और मौसर किया जा सके और पूरी मेडिकल इंडस्ट्री को, फार्मास्यूटिकल को डिजिटलाइज किया जा सके। तो ये मेन मकसद था पाकिस्तान और चीन का जो हालिया एग्रीमेंट हुआ। ये बड़ी अहमियत का हामिल इसलिए था क्योंकि ये सी पैक के अंडर है। अच्छा, अब आ जाइए कनाडा के हवाले से जो खबर हमारे सामने आ रही है। जैसे कि मैंने इब्तिदा में कहा कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो तासुर देने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बदअमनी के वाक़यात हैं, बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात हैं, पूरे सूबे के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर जो है वो गवर्नेंस के मसाइल हैं। अगर वहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है तो गवर्नेंस के मसाइल हैं। तो ऐसे में कौन सा मुल्क है जो आएगा पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेगा? लेकिन ये बात कनाडा को समझ में नहीं आ रही और कनाडा रिकोडिक हो या दीगर प्रोजेक्ट हो, बहुत तेजी के साथ कनाडा की कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं और मजीद भी बढ़ाना चाहती हैं। और सबसे मेन बढ़कर यह है कि वो सी पैक के अंदर आना चाहते हैं। अब ये सी पैक के अंदर क्यों आना चाहते हैं, इसका जवाब भी हम समझने की कोशिश करेंगे, तर्जुमे की सूरत में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि जो कनाडा के वज़ीर ख़ारजा 20 साल के बाद, किसी भी कनाडा के वज़ीर ख़ारजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा 20 साल के बाद, तो ये बड़ी अहमियत का हामिल है। अब इसके जो खदोखाल है मेन पॉइंट से मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये आज होगा और आज गालिबन ईरान के वज़ीर दाखिला ने भी पाकिस्तान में आना है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कनाडा के वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद आज इस्लामाबाद पहुंचेंगी और ये उनका ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा होगा। और तकरीबन 20 साल बाद किसी कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का ये दौरा है और नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार की दावत पर यह विजिट हो रहा है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवाम के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत करने पर बातचीत होगी। क्यों आया ये दौरा और कौन से प्रोजेक्ट्स ज़ेर बहस आएंगे? ये दौरा पाकिस्तान की माशी सिफारतकारी की कामयाबी की अक्कासी करता है। कनाडा पाकिस्तान में सरमायाकारी के महफूज माहौल, मादनी वसाइल और सी पैक से मुंसलिक मौक़े में दिलचस्पी रखता है। मुलाकातों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट की पेशरफ, मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत और IT शोबों पर तवज्जो दी जाएगी। कनाडा एक तरक्की याफ्ता मईशत है जो क्रिटिकल मिनरल्स, जदीद टेक्नोलॉजी और मतनू सरमायाकारी की तलाश में है। पाकिस्तान के वसी मादनी वसाइल, नौजवान आबादी और सी पैक जैसे बुनियादी ढांचे के मनसूबे कनाडा के लिए पुरकशिश हैं। सिक्योरिटी मसाइल के बावजूद कनाडा तवील मुद्दती शराकतदारी देख रहा है क्योंकि पाकिस्तान में कैनेडियन कंपनीज पहले से ज्यादा सरगर्म हैं। रिकोडिक तांबे और सोने का दुनिया का सबसे बड़ा गैर तरक्की याफ्ता प्रोजेक्ट में से एक है, जिसमें कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड 50% तक हिस्सा रखती है। यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर की आमदनी, हजारों रोजगार और मादनी शोबे की तरक्की का जरिया भी बन सकती है। अब इसके अंदर जियो पॉलिटिकल एंगल है या इस सवाल का जवाब कि कनाडा क्यों आखिर पाकिस्तान के अंदर अपने दिलचस्पी को बढ़ा रहा है, तो उसमें एक वाज़ेह चीज हमें यह नजर आती है, वो ये है कि पाकिस्तान अगर कनाडा चाइना के साथ बराह रास्त एग्रीमेंट्स करता है, तिजारत करता है, तो अमेरिका की तरफ से कनाडा के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। आपने हाल ही में देखा कि कनाडा के सरबराह ने जब चाइना का विजिट किया तो मुतादिद एग्रीमेंट्स के ऊपर दस्तखत किए गए। चाइना की जो इलेक्ट्रिक कार्स इंडस्ट्री है उनको कनाडा के अंदर आने की दावत दी गई। इससे पहले पाबंदी थी अमेरिका की वजह से, लेकिन जब आने की दावत दी गई तो अमेरिका की तरफ से फिर एक प्रेशर आता है और कनाडा अपने बहुत से फैसलों को रिवर्स कर लेता है, मोहतात हो जाता है। अभी एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से अमेरिकी सदर डोनाल्ड
ٹرمپ کی طرف سے کینیڈا کے اوپر ماحولیات کے نام کے اوپر کوئی ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے کہ کینیڈا اپنے جنگلات کا کچھ خاص خیال نہیں رکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے آب و ہوا جو ہے وہ اس کے اثرات امریکہ پر بھی آ رہے ہیں، تو ہم اس کا ایک ٹیرف جو ہے وہ کینیڈا کے اوپر عائد کریں گے۔ تو اس قسم کی ٹینشن، ایک کشیدگی امریکہ اور کینیڈا کے درمیان چل رہی ہے۔ اب چائنا کے ساتھ وہ ڈائریکٹ اس طرح کے ایگریمنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے بیک وقت چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ اب پاکستان کو آگے رکھتے ہوئے کینیڈا جو ہے وہ سی پیک کے اندر شامل ہو رہا ہے، اور سی پیک آپ کو پتا ہے کہ چائنا کا فلیگشپ پروجیکٹ ہے، اور اس سی پیک کو ہی اسی کے ساتھ اگر ڈائریکٹلی نہ صحیح تو انڈائریکٹلی وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا رہا ہے، لیکن فرنٹ پر وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے اندر متعدد جگہوں کے اوپر سرمایہ کاری جو ہے وہ ہوتی ہوئی آپ کو نظر بھی آئے گی کینیڈا کی طرف سے۔ مقصد یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بھی اچھے ہیں، تو امریکہ اس طرح سے براہ راست کینیڈا کو منع نہیں کر سکے گا کہ آپ پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کر سکیں، کیونکہ ابھی کل کو تو پتہ نہیں، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہیں، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جو کینیڈا ہے وہ پاکستان کے ذریعے چائنا کے ساتھ مزید قربتیں بھی بڑھانا چاہتا ہے، اور پاکستان کے اندر متعدد جگہوں کے اوپر اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس دائرہ کار کو وسیع بھی کر رہا ہے، اس کے اندر وسعت بھی لے کر آ رہا ہے۔ ایک یہ چیز ہے جو کینیڈا کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آ جائیے بھارت کی موجودہ جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، تازہ ترین جو بریکنگ نیوز وہاں سے مسلسل آ رہی ہیں، ہر گزرتے وقت کے ساتھ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ اس میں ہوا کیا ہے ایگزیکٹلی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھارت میں ایگزیکٹلی اس وقت کیا چل رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کے دارالحکومت دلی میں طلباء اور نوجوانوں کا سلسلہ وار احتجاج جاری ہے، جو کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت میں منظم کیا جا رہا ہے۔ یہ احتجاج تعلیمی نظام کی ناکامیوں، خاص طور پر نیٹ، یو جی اور دیگر داخلہ امتحانات میں پیپر لیکس، طلباء خودکشیوں اور تعلیم کے بڑھتے اخراجات اور ذمہ دارانہ احتسابات کے مطالبات پر مبنی ہے، اور پیپر لیکس اور امتحانی بدعنوانی، نیٹ اور دیگر اہم امتحانات میں بار بار پیپر لیک ہونے کے واقعات نے لاکھوں طلباء کے مستقبل کو متاثر کیا ہے۔ امتحانی دباؤ سے منسلک 20 سے زیادہ طلباء کی اموات، خودکشیوں کی رپورٹس ہو چکی ہیں۔ تعلیم کے اخراجات میں کمی، نظام میں شفافیت اور ذمہ دار وزیر تعلیم پر ان کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، اور پارلیمنٹ مانسون سیشن میں اس مسئلے کو اٹھایا جائے اور حکومت ذمہ داری کو قبول کرے۔ اور یہ ایک طلباء بنیاد پر تنزیہ سیاسی تحریک ہے جو کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے ہے، جس کے بانی ابھیجیت ہیں، اور یہ مئی 2026 میں سوشل میڈیا پر شروع ہوئی اور جون 2026 سے جنتر منتر پر اسٹریٹ پروٹیسٹ میں تبدیل یہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس کے مطالبے کے اوپر جو مین احتجاج تھا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لداخ کے اندر ہوا تھا۔ یہ جو سونم وانگچک ہے، یہ وہی کردار ہے جن کے اوپر آپ نے دیکھی ہوگی مووی انڈیا کی 3 ایڈیٹس، یہ انہی کے کردار کے اوپر بنائی گئی تھی۔ اصل میں یہ کردار جو ہے یہ لداخ کے اندر ہے، اور یہ اسٹوڈنٹس کی اس تحریک کو لیڈ بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے طور کے اوپر اسٹوڈنٹس کے ان کنسرنز کے اوپر، ان مطالبات کے اوپر احتجاج کا سلسلہ شروع کیا اور بھوک ہڑتال شروع کی، اور یہ اب یہ کافی حد تک جو ہے یہ بیمار ہو چکی ہے۔ 18 جولائی 2026 کی جو چیزیں ہیں وہ صحت خراب ہونے پر انہیں پولیس نے عدالت کے حکم پر انہیں زبردستی صفدرجنگ ہاسپٹل منتقل کیا۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ خاندانی رضامندی کے بغیر ان کا علاج نہیں کروایا جا سکتا، اور وانگچک نے کہا کہ وہ 20 جولائی کو ہڑتال ختم کریں گے اگر حکومت ذمہ داری قبول کرے یا ایم پیز اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں اٹھانے کا وعدہ کریں۔ وہ ہاسپٹل میں بھی ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں، اور طلباء پارلیمنٹ کی طرف سے جو ایک مارچ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا ہے، اور اس کے اندر جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دلی پارلیمنٹ کے اندر سیکیورٹی فورسز نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور مظاہرین کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹا بھی جا رہا ہے۔ اب یہ سونم وانگچک انہوں نے بڑا کردار ادا کیا لداخ کے حوالے سے بھی، ماحولیات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے بھی، اور خود انڈین آرمی کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے جدید قسم کے آئیڈیاز دیے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ 3 ایڈیٹس کے اندر بھی جو ایک کردار ہے وہ ایسے ہی بنایا گیا کہ نئے نئے طریقوں سے، ایسے آسان طریقے سے ماحول دوست چیزیں بنانا، اور یہ جو شخصیت ہے سونم وانگچک، انہوں نے عملی طور کے اوپر ایسا جو کردار ہے وہ ادا کیا ہے، انڈین فورسز کے لیے کیا ہے، اپنے ایریا کے اندر ماحول کو صاف رکھنے کے حوالے سے کیا ہے۔ اب ایک ایسی ہی جو شخصیت ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ان کنسرن کے اوپر لیڈ کر رہی ہے سارے معاملات کو، لیکن انڈین کے اسٹیٹ ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ روا رکھے ہوئے ہیں، یہ چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں۔ تو 2 سے 3 خبریں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔